اسلامک 63 ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں تک شیئر کیجیے اور اسلامک ویڈیوز، اسلامک پیغامات، دینی معلومات کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ اسلامک 63 یوٹیوب چینل پر ایک عظیم ہستی کے حالات زندگی سنیں گے۔ ناظرین، آج شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 3 ربیع الاول شریف 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو نکہ توت ضلع اٹک میں حاجی لال خان عوان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت، ابتدائی تعلیم میں آپ نے 4تھی کلاس تک اپنے گاؤں نکہ کلاں سے اسکول پڑھا۔ اس کے بعد آپ دینی تعلیم کے لیے ضلع جیلم چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارکہ بمشکل 8 برس کی تھی۔ 1974 کی بات ہے جب علامہ خادم حسین رضوی اکیلے جیلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس پکڑ دھکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جیلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جنہوں نے علامہ صاحب کو جامعہ غوثیہ شاہۃ العلوم عیدگاہ میں داخل کروا دیا۔ یہ مدرسہ قاضی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے، تو اس مدرسہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن تھے۔ اس مدرسہ میں آپ نے تقریباً 8 پارے قرآن حکیم حفظ کیے۔ اس کے بعد 8 پارے ابتدائی قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ کو پھر ایک دوسرے مدرسے میں، جو کہ مشین محلہ نمبر 1 دارالعلوم میں، وہاں آپ کو حفظ کے لیے داخل کروایا گیا۔ باقی آپ نے وہاں پر قرآن حکیم حفظ کیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ دینا ضلع گجرات آپ چلے گئے۔ وہاں 2 سال آپ نے قرآن حکیم کی تجوید و قرات حاصل کی۔ تجوید و قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شہرہ آفاق عالم اسلام کے عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال آپ نے تعلیم حاصل کی۔ 1988 میں فارغ و تحصیل ہوئے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث وغیرہ بھی آپ نے پڑھ لیں، یعنی آپ مکمل عالم بن گئے۔ مکمل عالم بننے کے بعد آپ اسی مدرسہ جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہی استاد ہوئے۔ اس مدرسہ میں جن اساتذہ، مشہور اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، ان میں سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ نے ترمذی شریف کا سبق لیا، یعنی ترمذی شریف پڑھی۔ مفتی محمد عبد اللطیف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ نے مسلم شریف، ابو داؤد شریف پڑھی۔ علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ نے کنز الدقائق قصیدہ بردہ شریف پڑھا۔ علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بخاری شریف پڑھی۔ شیخ الحدیث علامہ حافظ مفتی عبدالستار سعیدی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ علامہ محمد صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور علامہ عبدالستار سعیدی، یہ دونوں آپ کے اساتذہ میں جو ابھی تک الحمدللہ زندہ ہیں۔ اور تیسرے آپ کے مشہور استاد جو ابھی تک الحمدللہ حیات ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، جو کہ علامہ حافظ عبدالستار سعیدی اور علامہ محمد صدیق ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اساتذہ میں سے ہیں۔ استاذ مکرم حضرت شیخ الحدیث مفتی گل احمد خان عتیقی مدد اللہ العالی، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو یوں آپ نے 1988 میں دورہ حدیث مکمل کیا اور آپ کو دستار فضیلت عطا کی گئی۔
تو عملی زندگی میں آپ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں آپ پڑھاتے رہے، بعد میں جہاں آپ شیخ الحدیث بھی ہوئے، ابو داؤد شریف بھی آپ پڑھاتے رہے۔ پہلے مشہور آپ فارسی اور صرف کے استاد جامعہ نظامیہ رضویہ میں رہے۔ اس کے علاوہ 1993 میں آپ نے 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں آپ نے ملازمت اختیار کی۔ پیر مکی کی جامع مسجد دربار شریف پر آپ خطیب ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر آپ محکمہ اوقاف میں بعض جگہوں پر خطابت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ یتیم خانہ چوک کے قریب واقع مشہور عالم اسلام کی مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے خطابت اختیار فرمائی، اور جہاں صرف 15,000 ماہانہ مشاہرہ آپ کو ملتا تھا، صرف 15,000 ماہانہ تنخواہ آپ کو وہاں ملتی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے آپ کی جو دینی خدمات ہیں، یعنی تعلیم و تربیت اور تدریس کے علاوہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں، ان میں سے ایک مشہور تحریک فدایان ختم نبوت کی آپ نے بنیاد رکھی۔ مجلس علماء نظامیہ کے آپ سرپرست اعلیٰ رہے، اور اسی طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک رہائی غازی ممتاز قادری میں بھی آپ سرپرست اعلیٰ رہے، اور آپ نے دینی خدمات بے شمار دینی خدمات سر انجام دیں، اور آپ کی روحانی بیعت و خلافت جو ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ جیلم سے ہے۔ آپ تقریباً 2009 میں آپ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے آپ معذور ہو گئے۔ آپ ویل چیئر پر تشریف لے آئے، لیکن ویل چیئر بھی آپ کو دین کی خدمت سے نہ روک سکی۔ آپ نے اپنی دینی خدمات کو اور دوبالا کر دیا۔ آپ نے پاکستان بھر میں دینی خدمات کے لیے سفر کیے، اور آخر آپ جو ہے وہ 2020 میں وصال فرما گئے۔ آپ کا وصال مبارک 19 نومبر بروز جمعرات بوجہ علالت 54 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ منٹو پارک میں ادا کی گئی، جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ آپ ہی کا ہے۔ آپ کے صاحبزادگان میں سے 2 صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی اور دوسرے حافظ انس رضوی ہیں، اور آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا قیامت تک نزول فرمائے، اور آپ کی جاری کردہ تحریک بنائی ہوئی، جس کی آپ نے بنیاد رکھی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دین دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔